کالو جی مجھے تو لگتا ہے یہ انڈا کل تک ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار بھی ہمارا بیٹا ہی ہوگا۔ گوری یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا اس انڈے سے۔ کالو جی شبھ شبھ بولیے، ذرا سوچئے، ہم جنگل میں پہلے پکشی ہوں گے جن کے 5 بیٹے ہوں گے۔ ہر کوئی ہم سے ڈرے گا، ہر طرف ہمارا رعب ہوگا، سب ہم سے ڈریں گے۔ لیکن گوری جی مجھے تو بیٹی کی خواہش ہے، بیٹے تو پہلے سے ہیں ہمارے پاس 4۔ بس کر دیں کالو جی، کیا بیٹی بیٹی لگا رکھی ہے؟ مجھے نہیں چاہیے بیٹی۔ اور بچوں کیا ابھی تک تم جاگ رہے ہو؟ صبح اسکول بھی جانا ہے، سونے کا ٹائم ہے، چلو جلدی سے سو جاؤ۔ کالو اور گوری کے ہاں ایک اور بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ پہلے سے ان کے 4 بیٹے تھے۔ اس پر کالو کوے کو بیٹی کی خواہش تھی، مگر گوری کو تو بیٹا ہی چاہیے تھا۔ ایسے ان کی پوری رات اسی انتظار میں گزرتی ہے کہ صبح انڈے سے بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ایسے صبح ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو انڈا ٹوٹ چکا تھا اور وہاں پر ایک پیاری ننھی منی سی چھوٹی کوی بیٹھی تھی۔ دیکھا گوری جی، میں نہ کہتا تھا کہ اس بار ہمارے ہاں بیٹی ہی ہوگی۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے اور آنکھیں تو بالکل مجھ پر گئی ہے۔ کتنی چھوٹی ہے یہ، خوبصورت۔ بس کریں کالو جی، خوبصورت ایسی ہوتی ہے کیا؟ یہ تو کوئی خوبصورت نہیں، اس سے خوبصورت تو میرے بیٹے ہیں۔ گوری یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنی ہی بیٹی کو بدصورت کہے جا رہی ہیں اور کیسے اپنے بیٹے کی تعریف کر رہی ہیں؟ ایسے مت کریں، بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ کالو جی میں تو کھری اور سچی بات ہی کرتی ہوں، میرے 4 بیٹے اس سے بہت خوبصورت ہیں۔ اور ہاں دوسری بات یہ ہے، مجھے بیٹی کی پرورش نہیں کرنی آتی، آپ خود ہی اس کو سنبھالو، میں تو بس اپنے 4 بیٹوں کی ہی دیکھ بھال کروں گی، سمجھ آئی بات؟ گوری آپ کا یہ روپ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سوچے بنا کہ آپ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کے ماں باپ ایسا کرتے تو؟ بس مجھے زیادہ لیکچر سننا نہیں پسند، اپنی بیٹی کی دیکھ بھال خود کرو، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ گوری کوی کو اپنی بیٹی کی پیدائش پر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ بس اسے غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ کالو کوا تو دانا دنکا لینے کے لیے چلا جاتا ہے، پیچھے سے گوری اپنی بیٹی کو پیار کرنے کی بجائے اپنے بیٹوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، جبکہ وہ ننھی سی جان اپنی ماں کے پیار کے لیے ترس رہی تھی، وہ بس اپنی ماں کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ مما باہر بہت سردی ہے تو آج آپ ہمارے لیے سوپ بنا دیں، ہمارے سب دوست کہہ رہے تھے کہ آج ان کے گھر سوپ بنا ہے تو میں بھی سوپ ہی پیوں گا۔ بس اتنی سی بات، میں ابھی بناتی ہوں اپنے پیارے بیٹوں کے لیے سوپ۔ اور ہاں سردی تو واقعی ہی بہت ہو گئی ہے، سوپ پینے کے بعد ہم سردیوں کی شاپنگ کرنے کے لیے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے گوری کوی تو اپنے بیٹوں کی ہر خواہش پوری کرتی، لیکن اپنی بیٹی کو وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد گوری کوی فوراً ہی اپنے بیٹوں کی فرمائش پر سوپ بناتی ہے اور چاروں کو 4 پیالے سوپ کے دیتی ہے اور ساتھ کالو کوے کو بھی ایک سوپ کا پیالہ دیتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو تو وہ پوچھ ہی نہیں رہی تھی۔ اپنی پتنی کی یہ حرکتیں دیکھ کالو کوے کو تو بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ اس کے یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ کالو اپنا سوپ کا پیالہ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے، اس کی بیٹی پیٹ بھر کر سوپ پیتی ہے۔ اس کے بعد گوری کوی اپنے بیٹوں کو ساتھ لیے مٹھو کی دکان پر سردیوں کی شاپنگ کے لیے آ جاتی ہے۔ گوری کوی تمہاری ایک بیٹی بھی تو ہے، لیکن تم ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ہی شاپ پر لے کر آتی ہو، کبھی اس کے لیے بھی کچھ لے لیا کرو۔ اوئے مٹھو میری بات سن، تیرا کیا ہے اس سے؟ تیرا کوئی لینا دینا نہیں، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں یا جس کو مرضی۔ بات سنو میری، اپنی دکانداری پر توجہ دو اور اپنے گھر کے معاملات پر۔ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ اس بات کی فکر کرنا تم چھوڑ دو، مجھے جلدی سے کچھ سویٹر دکھا دو بیٹے کے لیے۔ گوری کس کس کا منہ بند کرواؤ گی؟ جنگل کا ہر پکشی تمہارے بارے میں یہی کہتا پھر رہا ہے کہ تم بیٹی اور بیٹے میں بہت فرق کرتی ہو۔ میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو تم کر رہی ہو بہت غلط کر رہی ہو، سدھر جاؤ تم ابھی سے۔ دوسری طرف کالو کوا آج کل بہت بجھا بجھا رہنے لگا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کبوتر اس سے پوچھتا ہے،
کیا ہوا ہے دوست؟ تم بہت بجے بجے سے رہنے لگے ہو جب سے تمہاری بیٹی ہوئی ہے. کیا تم بھی بیٹی سے خوش نہیں ہو؟ نہیں کبوتر یار، میں کیوں نہیں خوش ہوں گا. میں تو اپنی بیٹی سے بہت خوش ہوں اور اپنی بیٹی سے بہت پیار بھی کرتا ہوں، مگر اپنی پتنی سے بہت پریشان ہوں. وہ بیٹی اور بیٹے میں بہت فرق کرتی ہے. یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی ہے اس کی. لو، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ بیٹا اور بیٹی میں فرق؟ بیٹا اور بیٹی تو ایک برابر ہوتے ہیں. تم اپنی پتنی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہاری پتنی پڑھی لکھی نہیں ہے؟ کیونکہ باتیں اور حرکتیں تو اس کی بالکل جاہلانہ لگ رہی ہے مجھے. نہیں یار، کیا کروں میں تو بہت پریشان ہوں. بیٹی کو پڑھا بھی نہیں رہی، وہ بس کر کے کام کاج کرواتی ہے. ایسے وقت تیزی سے گزر رہا تھا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی منی اب بڑی ہو چکی تھی. اس نے رانو کے پاس سلائی سیکھنا شروع کر دیا. اسے کپڑے سیکھنے کا بہت شوق تھا. پیچھے پیچھے اس کے گوری بھی چلی آتی ہے اور اس کو یہاں دیکھ کر بہت سناتی ہے. میں تمہارا گھر میں بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی. گھر کا سارا کام پڑا ہوا ہے، جھاڑو پوچھا برتن. چلو میرے ساتھ اور کام کر گھر آ کے. مما میں تو بس ایک ڈیزائن سیکھ رہی تھی آنٹی سے، نیا قسم کا. میں بس آنے ہی والی تھی کہ آپ آ گئی. میں سارا کام کر دوں گی. رانو آنٹی، آپ میری مما سے بات کریں کہ وہ مجھے سیکھ لینے دیں یہ ڈیزائن. ہاں گوری، صحیح کہہ رہی ہے منی. اس کو یہ سیکھ لینے دو. نہ تو تم نے اس کو تعلیم دلوائی اور نہ کچھ اور. اب اس کو یہ ہنر تو سیکھ لینے دو. ہو سکتا ہے مشکل وقت میں اس کے کام ہی آئے. کیا پیچھے پیچھے چلی جاتی ہو اس کے؟ کون سا ہنر سیکھ کر بھی کیا کرے گی؟ اگلے ہفتے ہی اس کی شادی ہے. اور ہاں، شادی کے بعد تو اس نے جھاڑو پوچھا ہی کرنا ہے جیسے یہاں پر کرتی ہے. تو اس ہنر اور تعلیم کا اس نے کیا اچار ڈالنا ہے؟ واہ گوری، بہت عجیب باتیں کر رہی ہو. اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ اچھا ہی ہوگا نا اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہوگا تو اپنے لیے تو کم از کم وہ کوئی قدم اٹھا سکے گی. بس جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا. اب چلے میرے ساتھ گھر پر. بڑی آئی سیکھنے والی. ایسے گوری اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیتی ہے. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. ادھر اس کے چاروں بیٹوں نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی اور وہ سب الگ الگ رہنے لگے تھے اپنی پتنیوں کے ساتھ. ان کے چاروں بیٹے اپنی پتنیوں کے ساتھ بہت خوش تھے. وہ تو جیسے بھول ہی گئے تھے کہ ان کے کوئی ماں باپ بھی ہیں. گوری اور کالو کو بھی مہینوں بیت جاتے اپنے بچوں کی شکل دیکھے. اسی غم کو سوار کیے گوری کبھی بہت بیمار ہوتی جا رہی تھی. اب تو ان کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے کیونکہ سب کچھ انہوں نے اپنے بیٹوں پر جو لگا دیا تھا. گوری کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے. کالو اپنے بیٹوں کے پاس جاتا ہے لیکن اس کے بیٹوں کے پاس تو ایک سے بڑھ کے ایک بہانہ تھا پیسے نہ دینے کا. معاف کرنا پتا جی، مگر میں نے ابھی اپنا ایک نیا کاروبار سیٹ کیا ہے. سارا پیسہ اسی میں لگ گیا. اگر میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو لازمی دے دیتا. آپ جا کر چھوٹے سے پوچھ لو، اس کے پاس تو ضرور ہوں گے پیسے اور وہ آپ کو دے بھی دے گا. ٹھیک ہے بیٹا، میں چھوٹے سے پتا کر لوں گا، مگر اگر تمہیں ٹائم ملے تو اپنی ماں سے بھی ملنے آ جانا. وہ تم چاروں کے غم میں تو پاگل ہی ہوتی جا رہی ہے دن بدن. جی پتا جی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے. لیکن آپ کو تو پتا ہے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو کاروبار کو بھی وقت دینا پڑتا ہے. ایک بار میرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو ماں سے ملنے کے لیے بھی ضرور آؤں گا. اور ہاں، کچھ ضرورت کی چیزیں بھی لیتا آؤں گا. ایسے کالو کوا اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس آتا ہے لیکن سب کی طرف سے اسے مایوسی ہی ملتی ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے. پاپا، آپ اچانک یہاں؟ کیا بات ہے؟ مما تو ٹھیک ہے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے. آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں. گزر رہا تھا یہاں سے تو سوچا اپنی بیٹی سے بھی ملتا جاؤں. کیسی ہے میری بیٹی؟ اور کیا میری بیٹی خوش نہیں ہوئی اپنے پاپا کو دیکھ کر یہاں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، مگر آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں. کیا بات ہے بتائیے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. ایک بیٹے ہیں جو بتا کے بھی دکھ کو نہیں سمجھ پائے اور بیٹی بغیر بتائے ہی سمجھ گئے. بیٹی، تمہاری ماں بہت بیمار ہے.
تمہاری ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے، بیٹوں کے پاس امید لے کر گیا تھا مگر کچھ نہ ملا وہاں سے۔ پاپا، آپ نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں دیتی ہوں آپ کو پیسے، ویسے بھی میرا سلائی کا کام بہت اچھا ہے، اچھا خاصا کما لیتی ہوں میں۔ ایسے منی وہ پیسے اپنے پاپا کو دے دیتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ منی بیٹی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تو آج میری بہت بڑی مشکل دور کر دی، ہمیشہ خوش رہو بیٹی۔ کالو کوا ان پیسوں سے گوری کوی کا علاج شروع کروا دیتا ہے اور سب کچھ اس کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کے بیٹوں نے اسے منہ پر ہی منع کر دیا، جبکہ اس کی بیٹی نے بغیر سوچے اتنی بڑی رقم اس کی علاج کے لیے دے دی۔ دیکھا گورے، جن بیٹوں کے لیے آپ ہمیشہ مرتی تھی، آج انہوں نے صاف انکار کر دیا آپ کے علاج کے پیسے دینے کے لیے بھی۔ کسی کو اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے تو کسی کو باہر جانا ہے، ماں باپ کی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ کالو جی، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بیٹی سے ملوا دیں۔ منی اپنی ماں سے ملنے کے لیے نکل پڑتی ہے، اس کا گھر دوسرے جنگل میں تھا۔ اسے دیکھ گوری کوی بہت خوش ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت شرمندہ بھی تھی۔ اس کے پاس تو الفاظ نہیں تھے کہ وہ کس منہ سے بات کرے۔ منی میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور بیٹوں کو ترجیح دی، یہ سوچ کے کہ اس بڑھاپے میں وہ ہمارا سہارا بنیں گے، مگر دیکھو بیٹوں کی بجائے بیٹی سہارا بنی ہمارا۔ ماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کون سا آپ پر احسان کر رہی ہوں؟ آپ کا خیال رکھنا میرا فرض بنتا ہے۔ منی کی یہ بات سن گوری کوی اسے فوراً گلے لگا لیتی ہے، اسے اپنی بیٹی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کالو کوا بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر گوری کوی رانو کے پاس جاتی ہے اور پھر اسے شکریہ کہتی ہے۔ رانو، معاف کر دو مجھے، اور ہاں تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری بیٹی کو کپڑے سلائی کرنے کا ہنر سکھایا۔ آج اس ہنر کی بدولت ہی اس نے وہ کر دکھایا جو میرے بیٹے بھی نہ کر سکے۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں میں۔ کوئی بات نہیں گوری، میں نے تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر سکھایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کی قدر ہوئی، اور ہاں بیٹیاں بیٹوں سے کم تھوڑی نہ ہوتی ہیں۔